أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحزاب کی 36ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ کہ کسی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے کسی بات کا اختیار نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کسی بات کے اندر فیصلہ کر دے تو مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس کے اندر کسی بات کا اختیار نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے ایک بہت ہی اہم حکم کو نازل فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین کے یہاں مختلف واقعات کو بیان فرمائے ہیں. بعض مفسرین نے 2 فرمائے، بعض مفسرین نے 3 واقعے کو بیان فرمایا ہے. ان میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جس کے بارے میں اس سورت کے شروع کے اندر ان کے متعلق کچھ باتوں کو بتا دیا گیا تھا. بات یہ پیش آئی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے غلام تھے. مکہ مکرمہ کے اندر ایک بازار لگتا تھا جس بازار کا نام بازار عکاظ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار کے اندر جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور اس بازار کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی تھی. بڑا بازار لگتا تھا، بہت ساری چیزیں بیچی جاتی تھی. اس بازار کے اندر غلام بھی بیچے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور اس بازار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا.
خرید لیا، جو پیسے طے ہوئے تھے دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زید کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے۔ ابھی حضرت زید بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا کہ اب تک تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آج سے تم آزاد ہو۔ اور یہی نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے حقیقی بیٹے تو نہیں ہو، اس لیے ہم تم کو اپنا متبنہ لے پالک، جس کو آج کل ہم دتک لینا کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ لے پالک بیٹا بنا دیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہنے لگے زید بن محمد کہ یہ حضرت زید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور یہ مشہور ہو گیا، لوگ اسی نام سے آپ کو پکارتے اور آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے، زید بن محمد۔ قرآن پاک نے اس رسم کو، یعنی حقیقی باپ کو چھوڑ کر جو باپ دتک لیتا ہے، اس باپ کے ساتھ اس بیٹے کا تعلق جوڑ دینا، اس سلسلے کو قرآن پاک نے زمانے جاہلیت کی رسم قرار دے کر اس کی ممانعت فرما دی، اور وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اس سورت کے شروع کے اندر آئی، ادعوہم لآبائہم، کہ تم ایسے لوگوں کو جو ان کا حقیقی باپ نہیں بلکہ تم ان کو متبنہ اور لے پالک بناتے ہو، ایسے بیٹے کو ان کا جو حقیقی باپ ہے انہی کے نام سے پکارو، انہی نام سے پکارو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ اب زید بن محمد نہیں کہنا ہے بلکہ اب زید بن ثابت ہی کہنا ہے، ان کا جو حقیقی باپ ہے انہی کی طرف ان کی نسبت کر کے ان کو بلایا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسی نام سے مشہور تھے، زید بن محمد کے، اب اچانک زید بن ثابت نام کر دینا، اور ان کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ میری نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی اور لوگ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بھئی ان کا جو حقیقی باپ ہے انہی نام سے اس کو پکارا جاوے، تو ظاہری بات ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر کچھ تکلیف ہوئی ہوگی کہ اب میری نسبت اور میں زید بن محمد کی جگہ کے اوپر زید بن ثابت کہہ کر بلایا جاؤں گا، تو ان کو کچھ دل کے اندر تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ مفسرین نے لکھا ہے انہی تکلیف کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا۔ پورے قرآن کے اندر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی صحابی کا آپ کو نام نہیں ملے گا سوائے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے دل کے اندر جو چوٹ لگی، جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور اس کے اعزاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ اعزاز دیا کہ قرآن پاک کے اندر سارے صحابہ میں سے صرف اور صرف ایک حضرت زید ہی کی خوش نصیبی ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے، ورنہ بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابی آپ کو صراحتاً ان کا نام قرآن پاک کے اندر کہیں نہیں ملے گا، انڈائریکٹ ملے گا، لیکن ڈائریکٹ ان کا نام لے کر کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر تشریف لے گئے ہجرت کے موقع کے اوپر، قرآن پاک ایک جگہ کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لصاحبہ اپنے ساتھی کو کہا، ساتھی صاحب
صاحب یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتے ہیں، صاحب کا معنی ساتھ کے، فرینڈ کے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ان کو قرار دیا، کہ جہاں پر نہ آپ کا کوئی خاندان تھا، نہ آپ کے پاس آپ کی کوئی بیوی تھی، اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور آپ کا فرینڈ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہ یہ ان کی بہت بڑی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق کا صراحتاً نام قرآن پاک کے اندر بھی نہیں ہے، انڈائریکٹ ان کا تذکرہ ہے۔ دوسرا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر قیامت تک آپ سوتے رہیں گے۔ اعزاز کیا، فضیلت کیا کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گا۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی شرافت ہے۔ لیکن ان کے باوجود بھی کسی صحابی کا نام کے ساتھ پورے قرآن کے اندر کہیں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا سوائے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ ان کا اعزاز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ تلاوت کریں گے، جب بھی کوئی لوگ تلاوت کریں گے اور حضرت زید کا نام اپنی قرآن پاک کی تلاوت کے اندر پڑھیں گے تو اس پڑھنے والے کو 30 نیکی ملے گی، اس لیے کہ زید ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر 3 حرف ہے، ایک زا ہے، ایک یا ہے، ایک دال ہے، اور قرآن پاک کی ایک حرف کے اوپر 10 نیکی کا وعدہ ہے کہ کوئی بندہ جب قرآن پاک کی ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو عام ہے، اگر کوئی آدمی نماز کی حالت کے اندر یہ آیت کو تلاوت کرے گا جس کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تو ایک حرف کے اوپر اس کو 100 نیکی ملے گی، صرف زید کا لفظ وہ پڑھے گا 300 نیکی ملے گی۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی شرافت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت کا یہ اعزاز تھا کہ آپ کسی لشکر کے اندر ہوتے، چاہے اس لشکر کے اندر بڑے سے بڑے صحابہ موجود ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بناتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ان کی ماتحتی کے اندر دوسرے صحابہ چلتے۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کیا اور ان کو اپنا متبنہ لے پالک بیٹا بنایا۔ جب یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، ابھی تو آہستہ آہستہ یہ بڑی عمر کے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پیغام بھی کہاں بھیجا کہ آپ کی حقیقی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ، آپ کی حقیقی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کا پیغام بھیجا، جس کا نام حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب وہ تو چونکہ قریش خاندان کے تھے، خوبصورت عورت تھی، مالدار تھی، سب کچھ تھا، حسب و نسب کے اندر بھی آگے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، چونکہ حضرت زید کے اوپر غلامی کا ایک دبا لگا ہوا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر غلام کو تو انسان شمار ہی نہیں کرتے تھے، لوگ انسان شمار ہی نہیں کرتے، نہ کھانا دیتے تھے، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں دیتے تھے۔ غلام تو جانوروں سے بدترین زندگی گزارتا تھا۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلے طبقے کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی چوٹیوں کے اوپر بٹھایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا کمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کو بڑھایا کہ غلام یہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی انسان ہے۔ آپ نے بذات خود پیغام بھیجا اپنی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ
لیکن چونکہ حضرت زید کے اوپر غلامی کا دھبا لگ چکا تھا تو حضرت زینب نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمارا خاندان بڑا، ہمارا حسب نسب بڑا، اور یہ تو ایک غلام ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ میرے نبی کی بات کو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، فوراً اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور اس آیت کریمہ کو لے کر بھیجا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ، کہ کسی مسلمان مرد اور کسی بھی مسلمان عورت کے لیے اس کا اختیار ہی نہیں ہے کسی بات کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر دیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے توبہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ادا کیا۔ اپنی طرف سے صرف زبانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی بیٹا نہیں بنایا تھا، بلکہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اور مہر بھی کیسا؟ ایسا نہیں کہ لے پالک بیٹا ہے، غریب ہے، یتیم ہے، چلو 786 کے اندر نکاح پڑھا دو، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مہر ادا کی کہ اس زمانے کے اندر سونے کے 10 سکے دیے، سونے کے 10 سکے، جس کو اس زمانے کے اندر دینار کہا جاتا ہے، سونے کے، اور وہ بھی سرخ، تقریباً وہ آج کے حساب سے 4.5 تولہ چاند سونا ہوتا ہے، 10 سونے کے سکے۔ ایک مہر تو یہ دی۔ دوسری مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 درہم دیے، چاندی کے سکے 60 چاندی کے سکے دیے۔ 18 تولہ چاندی ہوتی ہے، 18 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ اور تیسری ایک جانور جو سامان وغیرہ لانے کے لیے، گویا یوں سمجھو اس زمانے کے اندر ایک گاڑی، اس زمانے کے اندر وہ چیز تھی جیسے آج اس زمانے کے اندر گاڑی ہے، اس طرح اس زمانے کے اندر اونٹ وغیرہ کی وہ قیمت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور دیا، ایک زنانہ کپڑا دیا، پورا مکمل عورت کے لیے ایک کپڑا مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، 50 مد آٹا دیا اور 10 مد کھجور دیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر میں ادا فرمائی۔ آپ کا نکاح ہوا، اس کے بعد ان کی زندگی چلی، اور پھر کیا ہوا یہ سب کچھ اگلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ جب آئے گا تب ہم شادی کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک قصہ تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جو انہوں نے انکار کر دیا رشتے سے، اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ دوسرا ایک قصہ بھی کتابوں کے اندر ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے تو کہ ان کے بارے میں بھی اس سلسلے کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کا رشتہ، وہ بیچارے غریب صحابی تھے، ایک انصاری عورت کے ساتھ ان کا رشتہ بھیجا۔ اب انصار خاندان بھی بڑا، مالدار بھی تھی وغیرہ سب کچھ تھے۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو اس موقع کے اوپر اس انصاری عورت تھی، انصاری صحابی کی جو بیٹی تھی، انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم مالدار ہیں اور ہمارا نسب بھی اعلیٰ ہے، ہم اس صحابی سے ہم شادی کرنا نہیں چاہتے۔ اس موقع کے اوپر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن کے لیے کسی بات کے اندر، اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے اندر تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیغام بھیجا تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات یہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کا فرمان یہ اللہ کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو وہ جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے توبہ کی اور ان کا آپس کے اندر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آپس کے اندر نکاح پڑھایا اور ان کا رشتہ طے ہوا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اسی کو سمجھایا گیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ کسی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے کسی بات کے اندر اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے جس بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کر دے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی، ان کی نافرمانی کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تحقیق کہ وہ آدمی کھلا ہوا گمراہ ہے، کھلا ہوا گمراہی کے اندر ہے، وہ آدمی حق راستے کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ آدمی کو گمراہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی معاملے کے اندر فیصلہ کر دے پھر اس کے اندر کسی کو بھی ذرہ برابر رد و بدل کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ حکم سمجھ میں آئے کہ نہ آئے آپ کو بہرحال ماننا پڑے گا۔ وہ جب یہ نکاح ہوا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسرا واقعہ ہے، ایک صحابی کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، بہت اچھا نام ہے، کہ جب ان کا رشتہ آپس میں طے ہو گیا یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس رشتے کی برکت کی دعا کی۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ پورے مکہ کے اندر، پورے مدینے کے اندر سب سے بہترین اور سب سے اجلا گھر انہی لوگوں کا تھا کہ مہمان آ کر انہی کے دسترخوان کے اوپر کھاتے تھے اور مہمان نوازی انہی کے گھر لوگوں کی ہوا کرتی تھی، اور کیوں نہ ہو جبکہ دعا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی زندگی کے اندر ایسی برکت دی کہ ان کے گھر کے اندر دسترخوان لگتے تھے، لوگ ان کے گھروں کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یہ بالکل لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ہم کو سمجھائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ سنیچر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.